صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ ایک بار سارے لوگ مل کر درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنے جلسوں میں سنجیدگی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، لوگ جذباتی گفتگو زیادہ پسند کرنا چاہتے ہیں، شور ہنگامہ بہت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیمتی باتیں نہیں ہو پاتی ہیں، چونکہ بولنے والا اس وقت مایوس ہو جاتا ہے جب ان کو مجمع کی طرف سے داد نہیں ملتی ہے، تو وہ داد لینے کے لیے اصل ٹریک سے ہٹ کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو جلسہ وقتی طور پر تو اچھل کود کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور باتیں اگر کچھ کام کی ہو جاتی ہیں تو لوگ مرتے دم تک اس کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بچپن میں جلسوں میں جاتے تھے اور 10-10 20-20 کلومیٹر دور پیدل چل کے جاتے تھے، آج سے 40 سال پہلے۔ اور آج کل تو بازو میں جلسہ ہوتا ہے، لوگ نہیں جاتے، اور بہت سارے لوگ لائیو جب سے یہ سب چل رہا ہے اس کی وجہ سے اپنے گھر ہی میں سن لیتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، موبائل لگا دیا ہے، بھئی کیا کریں، یہاں تو سن ہی رہے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جو روحانیت ہوتی ہے وہ تو ختم ہی ہو گئی۔ اب صرف ایک فیشن رہ گیا ہے، موبائل میں لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مسجد میں، جبکہ سامنے قرآن پاک کے درجنوں اور سینکڑوں نسخے رہتے ہیں، ہر مسجد میں کوئی پڑھنے والا نہیں۔ تو موبائل چلانے کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں وہ بجلی بھی خرچ ہو رہی ہے، بیٹری خرچ ہو رہی ہے، اور پھر آنکھ اس اسکرین پہ رہنے کی وجہ سے آنکھ بھی کمزور ہو رہی ہے۔ مگر لوگ ایک شوق ہے کہ صاحب آئے مسجد میں بیٹھا اپنا موبائل آن کیا قرآن پڑھ رہا ہوں، جبکہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نسخہ جو قرآن شریف کا ہے مسجد میں اس سے پڑھا کرے، اس میں بینائی بھی روشن ہوگی اس کی، اور بجلی بھی نہیں خرچ ہوگی، اور پھر اس کی ایک روحانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مگر کیا کریں، فیشن کا کیا، لوگ تو صرف ظاہر پہ زور دیتے ہیں، باطن چڑھا ہوا رہے، صرف چہرے کو سجا رہا ہے، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ صرف وہ بچے کو جو مالا پہنا رہا اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی مالا والا مت پہنائیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج تک بہت زیادہ چیخ پکار نہ ہو، کام کی باتیں آپ تک پہنچا دوں میں، سنیں گے آپ لوگ؟ پولیس کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، بولے بیٹھو پولیس والا، سنو تقریر میری، کہا جیل جائے، چلو جیل میں تقریر کریں گے، جیل میں ہی تقریر کریں گے۔ مفتی سلمان صاحب دہلی میں نماز پڑھیں، روزہ رکھ رہے ہیں، باہر میں یہاں تقریر وہاں تقریر، بمبئی یہاں وہاں، صبح شام فلائٹ ٹرین، کبھی روزہ نہیں رکھتے ہوں۔ آج بھی اپنے بیگانے سب دیکھ کر اشش کرتے ہیں، اور وہ کتاب جیل میں لکھے 2 سال تک، 2 سال جیل میں رہے، وہاں کوئی کام تو ہے نہیں، وہاں صرف کتاب پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے۔ اس لیے جس کو ولی بننا ہو وہ کوئی ایسا کام کرے گا اس کو گورنمنٹ جیل میں ڈال دے اس کو۔ یہاں تو بچہ رو رہا ہے، بیوی رو رہی، پڑوسی آ رہے ہیں، یہ وہ فلاں چلنا، ڈھیر ٹینشن تماشا ہے، وہاں کوئی تماشا نہیں، بس صرف جو جیل کا ہے پانی روٹی کھانا ہے، اپنا بس اللہ اللہ کرنا ہے اپنا، وہاں پہ کچھ ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو ابھی اٹھیں گے تو نہیں کوئی یہاں سے بندہ؟ سارے لوگ سنیں گے نا غور سے؟ ہاں اگر غور سے سنا تو میں قرآن شریف کی 10 آیتوں کی تلاوت کروں گا، اور ان 10 آیتوں سے جو کچھ ملتا ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ اگر ایک آیت بھی اگر آپ نے یاد کر لیا، یعنی اس کو مفہوم سمجھ لیا، تو پھر وہ مرتے دم تک نہیں بھولیں گے آپ۔ جیسے ہم 40 سال پہلے 15 کلومیٹر دور پیدل چل کے تقریر سننے جاتے تھے، اور اس وقت بھی جو باتیں ہوتی تھیں آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے کہ حضرت نے یہ کہا تھا۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ کرسی پہ بہت مارتے تھے، وہ کرسی توڑ دیتے تھے، وہ سب منظر بھی یاد ہے۔ پہلے کرسی توڑ تقریر ہوتی تھی، اور پھر ایک بہت بڑے ہماری جماعت کے خطیب تھے، بہت بڑے مولانا، نام بولیں گے تو فوراً آپ سمجھ جائیے گا، بہت بڑے خطیب تھے۔ تو ہم نے ان کی تقریر سنی نہیں، وہ نام تو ہے سارے لوگ جانتے ہیں، ہم نے تقریر سنی نہیں ہے ان کی، اتفاق نہیں ہوا ایسا، پڑھنے کا زمانہ تھا نہیں جا پائے۔ تو دوسرا شخص ان کی تقریر کی خوبی مجھ کو بیان کر رہا تھا مجھ سے کہ کیا ایم پی صاحب کی تقریر ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کیسی تقریر ہوتی تھی؟ کہا کہ وہ آئے تھے ہمارے علاقے میں، پورا کپڑا پھاڑ ڈالا اس نے۔ یہ کیا بولتے تھے وہ، کیا بولے، حالانکہ زبردست خطیب تھے وہ، لیکن وہ ان کا کچھ بھی یاد نہیں رکھا سامنے والا، نہ ان کے جملے ان کو یاد رہے، نہ ان کے مضامین یاد رہے، نہ ان کے ٹاپک یاد رہے، صرف وہ کپڑا پھاڑنا ان کو یاد رہا۔ بولا کیا بتائیں حضرت، کیا تقریر زبردست کر دی اس نے، پورا کپڑا پھاڑ ڈالا۔ یہ ہے یاد ان کو یہ رہا، اگر چونکہ وہ سنا ہونا نہیں سمجھ رہا ہے، صرف وہ دیکھا کہ صاحب یہ جذبات میں آئے تو اپنا کپڑے پھاڑ ڈالے، تو بس یہ بات یاد رہ گئی۔ تو کرسی توڑ تقریر، کپڑا پھاڑ تقریر۔ اور ابھی ایک تقریر میں نے اور سنی پاکستان کے ایک مولانا کی، ہندوستان میں تو الحمدللہ تقریر لوگ کرتے ہیں، جبکہ ہندوستانی اکثر پاکستانی خطیبوں کو سنتے ہیں، یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے آج کل، اور اسی سننے کی وجہ سے اب کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا۔ دیکھیں ثاقب صاحب ہیں، اب طاہر القادری صاحب ہیں، تراب صاحب ہیں، وہ اجمل صاحب ہیں، مطلب ایسے کسی ایک کو سننا نہیں ہے، چونکہ عمل تو کرنا ہے نہیں ہے، جب عمل نہیں کرنا ہے تو مزہ لینے کے لیے سننا ہے۔ تو اسی درمیان محمد علی مرزا آ گیا، اس کو سننے لگا، ارے بڑا چڑچڑ بول رہا ہے، بہت اچھا بول رہا ہے۔ سنی نوجوان بہک گیا، جو کل عالموں کا احترام کرتا تھا اب وہ عالموں کو گالی دینے لگا، بولا یہ لوگ کیا بولیں گے جو انجینئر بولتا ہے۔ یہ تماشا کرو گے موبائل کا، واٹس ایپ کا، تو ایسے ہی عالموں سے دور ہو جاؤ گے۔ اپنی مسجد کے امام اور عالم کا احترام کرو، اور کسی ایک کو اپنا آئیڈیل بنا لو، پھر ادھر ادھر نظر دوڑاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک کو اپنا آئیڈیل بنا لو اور اس کے راستے پہ عمل کرو، انشاءاللہ راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ بریلی شریف ہندوستان میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ بریلی شریف پاکستان میں ہے کیا؟ ہندوستان میں۔ سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز بریلی شریف۔ بریلی شریف کہاں ہے؟ ہندوستان میں ہے، بہار میں بھی نہیں، اتر پردیش میں ہے۔ اسی لیے اتر پردیش ہمارے بہار سے بہتر ہے، کیوں؟ بریلی شریف اتر پردیش میں ہے، اس لیے بریلی شریف یہاں ہے۔ ایسا نہیں کہ اتر پردیش میں مراد آبادی بریانی بنتی ہے یا حیدرآبادی بریانی بنتی ہے، یہ نہیں، بلکہ یہاں اتر پردیش اسی لیے بہتر ہے کہ یہاں بریلی شریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے، مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے۔ بھلے ہی ہندوستان میں 50 مدرسے کھلیں، 50 لاکھ کھل جائیں، 50 کمروں کا مدرسہ کھلے، 50,000 بچے پڑھیں، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، سب کچھ ہے، اچھا ہے، لیکن مرکز تو بریلی ہی رہے گا، چونکہ اعلیٰ حضرت کی قبر بریلی شریف میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان تو بریلی کسی نواب کی وجہ سے مرکز تو نہیں ہو، وہ تو اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ جی، جب اعلیٰ حضرت جب تک وہاں رہیں گے مرکز بریلی ہی رہے گا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ یہ ہے تو وہ ہے، فلاں ہے، چلا ہے، عرس رضوی کے موقع سے بس جو آ رہے ہیں، مرکز ہونے کی یہ وجہ ہے، وہ وجہ، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی قبر وہاں، اور اس کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر کی وجہ سے ہی نا ہم لوگ بریلوی ہیں۔ انہوں نے گستاخ رسول کے چہرے کو بے نقاب کیا، ہمارے عشق رسالت کی حفاظت کی، سرکار دو جہاں کی محبت کا جام پلایا،
گمراہوں بدعقیدوں کا تعاقب کر کے بتایا کہ انہوں نے کفر وقع ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ تو جو شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت کی تحقیق اور فکر سے متاثر ہوئے، ان کے فالوور ہوئے، تو بس اس سے ہٹ کے ارے نہیں سمجھا تو پھر چیخنے لگیں گے ہم، پھر کام کی بات ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلا جلسہ ہے جس میں بوڑھے کم ہیں اور بچے زیادہ ہیں، اور پھر یہ پہلا جلسہ ہے جس میں اتنی بڑی آبادی میں اتنے کم لوگ یہاں ہیں۔ کیا نام ہے؟ نگلیہ عقل مندوں کا گاؤں ہے یہ۔ عاقل ہے نا، عاقل میں عقل مند، تو عقل مند لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے لوگ یہاں گئے، بچے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بتائیے بوڑھے ہمارے 2-4-5 لوگ ہیں جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، باقی سب بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں رہا دین کا احترام، نہیں رہا۔ اگر یہیں پہ اگر کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہوتا تو نگلیہ عاقل کے علاوہ 100 گاؤں کے 1 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، فلسطین میں مر رہا ہے، ہندوستان میں ہلدوانی پٹ رہا ہے، دلی میں مر رہا ہے، فلاں کو جیل کر دیا، فلاں کو مارنے والا ہے، NRC آنے والا ہے، سب مسلمان کو مار کے پاکستان ہندوستان سے بھگانے والا ہے، کیسا آ گیا؟ کوئی علاج نہیں کر پائے گا، نہ کوئی نیتا تمہارا ہے، نہ کوئی مولوی تجھ کو بچا پائے گا، نہ تمہارا کوئی نیتا بچا پائے گا۔ بچانے والے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سنکٹ کے وقت میں جب نبی بچائیں گے تو پھر اس نبی کا دامن کیوں نہیں تھام لیتا ہے مضبوطی سے؟ یہاں صاحب سارا کام فلمی ہے، اور جب سزا ملتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے۔ بہت کٹیں گے لوگ، بہت مریں گے لوگ اسی حالت میں، چونکہ کوئی کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتا۔ اتنا جان لیں، قرآن شریف اور حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ساری دنیا مل کے تجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے نہیں پہنچا پائے گی، یہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ ساری دنیا مل کے تجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے نہیں پہنچا پائے گی، اگر اللہ تبارک و تعالی تجھے آرام دینا چاہے۔ کیا بات! مسلمان ہونے کے لیے اس پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ بولیں کہ یہ نہیں، سچ بات نہیں ہے، تو گئے اپنا کام سے گئے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر ساری دنیا مل کے تجھے آرام پہنچانا چاہے نہیں پہنچا پائے گی، اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے۔ جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو سوچنا پڑے گا کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے، ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مولانا آیا ہے قرآن سنانے کے لیے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کوئی نیتا آ جائے 1 لاکھ لوگوں کی بھیڑ لگے گی۔ جو نیتا 90% لوگ جھوٹی بولتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، اکثر لوگ جھوٹی بولتے ہیں۔ اور اگر ہم بول دیں کہ 100% لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی غلط بھی نہیں ہے، اکثر یہی تجربے میں آیا ہے۔ تو نیتا کے بارے میں اپنے بچوں کو اگر تم نے بتا دیا کہ نیتا لوگوں کے چکر میں مت پڑنا، چونکہ وہ اکثر لوگ جھوٹی بولتے ہیں، تو تمہارا بچہ اگر دماغ میں سیٹ کر لیا کہ نیتا لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو تمہارا بچہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ نیتا اگر اکثر تو جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ سچ بھی بولے اور پھر بھی میرا بچہ بولے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بھی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی تم نے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ مولانا کے چکر میں مت پڑنا، مولانا لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنے مطلب کی بات بولتے ہیں، اگر یہ سیٹ بچوں کے دماغ میں ہو گیا تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا تم بتانا۔ ابھی جمعہ کے دن مولانا صاحب تقریر کرنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ قرآن شریف پڑھیں گے اور کہیں گے اللہ نے یہ کہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ نے یہ کہا ہے۔ مگر چونکہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتا دیا ہے کہ مولانا جھوٹ بولتا ہے، تو بچہ کیا بولے گا کہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہا ہے۔ مولانا پڑھے گا قرآن، بچہ بولے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن پاک کو جھٹلانے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے دماغ میں فلم کے ایکٹر کے تئیں نفرت ڈال دیجیے، کرکٹر کے تئیں نفرت ڈال دیجیے، نیتاؤں کے تئیں، جو کہ چونکہ آج کل اکثر لوگ میجورٹی ویسی ہی ہے، ان کے تئیں نفرت ڈال دیجیے تو چلے گا۔ لیکن عالموں کے تئیں اگر آپ نے نفرت ڈال دیا تو بچوں کا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔
چونکہ عالم حدیث بولے گا اور بچہ بولے گا یہ بولے سب جھوٹ بول رہا ہے، تو گیا کام سے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ علم دین کی توہین، عالموں کی توہین بعض نقطہ نظر سے کفر ہے۔ عالموں کی توہین بندے کو کافر بنا دیتی ہے، اس میں جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے۔ ہاں، عالموں سے اگر زمین جگہ کی وجہ سے چڑ ہے یا پھر کوئی رشتہ داری کی وجہ سے چڑ ہے تو یہ تو گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ جیسے ہم کسی کا بھائی ہے، اب میرا بھائی مجھ سے چڑ رہا ہے زمین جگہ کے تعلق سے، جو آپس کی باتیں ہیں، تو وہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اگر عالم سے اسی لیے چڑ ہے کہ وہ عالم دین ہے، تب تو بندہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے بال بچوں کے دماغ میں عالموں کے تئیں بغض مت ڈالیے۔ عالموں کا سمان، عالموں کا احترام، پہلے لوگ عالموں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ عالموں کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، جیسے خانہ کعبہ کا دیکھنا، مصحف